نماز پڑھتے تھے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص کے فضائل۔ سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص ہے، اور میں سمجھتا ہوں اسے کتنے فضائل ہے، اسی کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ اس سورت کا نام بتاتا ہے اخلاص۔ اخلاص کا معنی ہوتا ہے پیور، خالص، بغیر ملاوٹ کا۔ اخلاص نے کیا کیا؟ سورۃ الاخلاص نے رب اور رب کیا نہیں ہے اس کو فرق کر دیا، گاڈ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کر دیا۔ اس لیے اخلاص صاف کر دیا، کلیئر کر دیا، پیور کر دیا، کسی بھی قسم کی ملاوٹ باقی نہ کی، رب کون ہے اور کیسا ہے۔ اخلاص، الاخلاص، سورۃ الاخلاص، خالص کا بولتے ہیں نا، خالص سونا، خالص دودھ ہے نا، مطلب پیور گولڈ، پیور ملک، خالص، ساری گندگیوں سے، برائی سے، کمزوریوں سے پاک، عیب سے پاک۔ ٹھیک، سورۃ الاخلاص، سورۃ الاخلاص، سورہ اخلاص پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے محبت فرماتا ہے۔ سورہ اخلاص جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے قیادت میں لشکر بھیجا، مطلب ایک شخص کی قیادت میں، لیڈرشپ میں ایک بٹالین، ایک لشکر جو ہے آپ نے بھیجا۔ وہ صاحب جب نماز پڑھاتے تو اپنی قرأت میں سورہ اخلاص پر ختم کرتے، مطلب جب بھی نماز پڑھاتے جو ختم کرتے نماز تو اینڈنگ سورہ اخلاص، مطلب اگر ایک سورہ پڑھا تو دوسرا سورہ اخلاص آخر میں ہوتا ہی تھا، اینڈنگ سورہ اخلاص۔ آنے کے بعد لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صاحب کیا کرتے تھے، ہر نماز کے اینڈ میں سورہ اخلاص ایڈ رہتا تھا ان کا ایڈیشن، تو ختم کرتے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے دریافت کرو ایسا کیوں کرتا تھا۔ لوگوں نے اسے دریافت کیا، جا کر پوچھا تم ایسا کیوں کرتے تھے، تو اس نے جواب دیا یہ سورہ رحمان کی صفت بیان کرتا ہے، یہ سورہ رحمان کے، رب کے اوصاف، کیریکٹرسٹکس بیان کرتا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس کے کوئی ماں باپ نہیں، مطلب نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ وہ اس کے کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کو بیوی ہے، نہ اس کے کوئی بچے ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ تو رب رحمان کی صفت یہ سورت بیان کرتی ہے۔ تو اس شخص نے کہا مجھے چونکہ اس میں رحمان کی صفتیں بیان ہوتی ہیں اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں، لہٰذا میں اسے پڑھتا ہوں اور اس کو پسند بھی کرتا ہوں چونکہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جا کر بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ رحمان کی صفتوں کی وجہ سے سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے جو ہے محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے، 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت۔ 1/3 یاد رکھیے کتنی اہم بات ہے، اس لیے کہ اس میں توحید ہے، توحید بڑی اہم بات ہے۔ ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے اس توحید کو سمجھے، جس توحید کے کلمے کو، جس کو ہم کہیں گے جس توحید کے سورت کو پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس توحید کو سمجھیں۔ ہم توحید کو کبھی نہیں سمجھتے، اللہ ہم پہ رحم کرے، اور شرک میں ہماری زندگیاں گزری چلی جا رہی، ٹھیک ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ تو سورہ اخلاص کی ضرور ہم تفسیر پڑھے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اسی طرح سورہ اخلاص سے محبت اور اس کی کثرت سے تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے، اس سے محبت اور کثرت سے اس کی تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل واللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت۔ سورہ اخلاص پڑھا، آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا کیا واجب ہو گئی اس کے لیے؟ تو کہا جنت۔ تو ابو کیا لگ رہا، صرف قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جنت میرے واجب ہو گئی۔ یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے مجھ پر جنت، یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے اور میری موت اخلاص توحید پر ہی آئے، یہ میرے لیے واجب ہے، اب جنت مجھے مل گئی۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کتنی اہم بات ہے، سورہ اخلاص معمولی نہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے غور سے، یہ پہلی صورت آئی جس میں کوانٹٹی آئی، کتنی بار پڑھنا ہے، باقی کسی میں بھی کوانٹٹی نہیں تھی اب تک۔ تو آپ جس کو بولیں گے آپ تعداد مت طے کیجیے اب صورتوں کتنا پڑھنا ہے، بس پڑھتے جائیے، یہاں کوانٹٹی ہے۔ اگر اس نیت سے 10 بار پڑھی جائے کہ اس سے جو ہے جنت میں گھر چاہیے تو پھر اسی کوانٹٹی فکس ہے، پھر 10 بار ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ آئیے حدیث کے الفاظ، مسند احمد کی روایت ہے، معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے قل واللہ احد آخر تک 10 بار پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر تعمیر کرتے ہیں۔
جس نے سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتے ہیں. سمجھ رہا بات کو؟ گھر تعمیر کرتے اللہ تعالیٰ کس شخص کے لیے؟ جو سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھتا ہے. یاد رکھیے. تو آپ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 10 ٹائمز کا ریسیٹیشن جنت میں ایک گھر. مذاق نہیں. یاد رکھیے مذاق نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سورہ اخلاص پڑھ کر بائیں جانب، ٹھیک، بائیں مطلب لیفٹ ہینڈ جو ہے 3 مرتبہ تھوکنا چاہیے. یہ وسوسے جو کنٹینیو آتے ہیں نا اس کا بھی علاج ہے اس کے اندر. ٹھیک. حدیث کا الفاظ سنیے جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے. جو ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ سوال کریں گے، بہت زیادہ سوال کریں گے، حتیٰ کہ ایک کہنے والا کہیں گا اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا. ایک آدمی آگے کیا سوال کریں گے؟ اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو وہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ وہ شک ڈال لیں گے. مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کس نے پیدا کیا؟ جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تو کہنا، جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تمہارے سامنے تو تم کیا کہنا؟ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. خطرناک وسوسہ ہے نا. اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ٹھیک ہے. یہ پڑھ لینا اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں پیدا کیا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور اس کا ہمسر اس کے برابر کوئی نہیں ہے. پھر 3 مرتبہ بائیں طرف لیفٹ ہینڈ کی طرف تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا. ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پڑھ کر 3 بار تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ میں پناہ لینا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. نماز میں وسوسے آئے تو اس کا طریقہ الگ ہے. نماز میں وسوسے آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں وسوسہ ڈال رہا ہے غیر نماز میں تو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ تو یہ نکل جاتا ہے. اب ایک چیز چونکہ میں نے بول دیا ہوں تو اب اس کو کچھ نہ کچھ لاجیکل آپ کو کچھ آنسر دیتا ہوں بات سمجھنے کے لیے. اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ لوگ سوال کرتے ہیں. بہت سارے ایتھیسٹ وغیرہ ایسے لوگ ہم سے بھی کر سکتے دعوتی فیلڈ میں، ٹھیک، یا وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، گاڈ کو نہیں مانتے ہیں، کریٹر کو نہیں مانتے ہیں. میں ایک ایگزامپل دے کے بات سمجھاتا ہوں. اگر کوئی بول رہا ہے کہ بی کو کس نے پیدا کیا تو ہم کہہ رہے سی. تو سی کو کس نے پیدا کیا؟ ہم کہہ رہے ڈی. تو ڈی کو کس نے پیدا کیا؟ ہم کہہ رہے ای. کوئی نہ کوئی تو فرسٹ ہوگا جس کو کسی نے نہیں پیدا کیا ہوگا. ورڈ نیچرل ہے. آپ کتنا بھی لمبا جائیے، جانے کے بعد ایک سرٹن پوائنٹ پہ آ کے آپ کو یہ بات تو ماننا پڑے گی کوئی ایک تھا جو بغیر بنائے بنا ہے. دیکھیں اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس کو کسی نے پیدا کیا تو اس کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کو تو بات تو وہی چاہ کے پھر جو فرسٹ ہے پھر وہی ہوگا، اس کو کس نے پیدا کیا. کوشچن تو اینڈ لیس ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں جو نہیں پیدا ہوا اللہ ہے اور جس سے سب کچھ پیدا ہوا وہ اس کی مخلوق ہے. ختم. کوئی بتا بی کو کس نے پیدا کیا تھا، آپ بولو نہیں سی تو ہوں گا نا کوئی، تو میں بولا سی کو کس نے پیدا کیا تھا، ڈی ہوں گا. اچھا ڈی کو کس نے کیا تھا، ای ہوں گا. تو اینڈ لیس چلتے ہی جا رہی بات. تو کوئی نہ کوئی ایک ہے ذات جس سے ابتدا ہونا چاہیے پورے کائنات. لیکن اس بات پہ زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے. میں نے صرف لاجیکل آپ کو ریزننگ کے لیے بات کہا، فکر کرنا نہیں چاہیے. اور ایسے کبھی خیالات آئے تو اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے شیطان مردود سے، اعوذ باللہ من الشیطان. اور طریقہ بھی اب ہم کو پتہ چل گیا. یا ایمان کی کمزوری کی جو دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے کسی بھی چیز میں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ خاص طور سے ایسے سوال کو لائے تو آپ سے فرمایا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اس کا طریقہ ہے. ختم. لاجیکلی آپ کو ایکسپلین کر دیا میں نے کچھ باتیں. ٹھیک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر لیتے ہیں تو 2 رکعت جو نماز پڑھتے اس کے بعد تو اس میں پہلی رکعت میں کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح آپ جب 3 وتر پڑھتے 3 وتر کے اندر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. اسی طرح نماز فجر کی پہلی رکعت میں آپ قل اللہ احد اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھا کرتے تھے. شارٹ نماز پڑھتے تھے یہ لمبی پڑھے تو سورہ اعلیٰ ہے نا، اور دوسری چیز سورہ جمعہ ہے، سورہ منافقون ہے وہ ہے. بہرحال تو آپ پڑھا کرتے تھے. آئیے آگے بڑھتے. آدمی جرمن کے برتن میں کھا رہا ہو اسٹیل کے مقابلے میں، وہ دنیا سے بے رغبت آدمی ہے، اس لیے کہ وہ چمکدار چیز میں نہیں کھا رہا ہے. جو آدمی مال و دولت ہوتے ہوئے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گھومے، یہ آدمی دنیا سے بے رغبت آدمی ہے. اسی طرح جو آدمی دنیا کا سب کچھ ہونے کے بعد بھی تمام کو ترک کر کے دنیا سے دور چلا جائے، یہ بے رغبت ہے. اسی طرح انسان تجارت نہ کرے، کام کاج نہ کرے، نوکری نہ کرے، یہ دنیا سے بے رغبتی ہے. اور گداگری مانگ کر زندگی گزارے، یہ بے رغبتی ہے. تو یاد رکھیے یہ سب بے رغبتی نہیں. دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہے، دنیا سے منہ موڑنے کا مطلب یہ، دنیا کو پیچھے چھوڑنے کا مطلب یہ ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم دین اسلام پر چلے
اور اللہ کے لیے جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرے، ٹھیک ہے، اور اس دنیا کی چاہت کے لیے کوئی کام نہ کرے، یہ ہے دنیا سے بے رغبتی۔ تو دنیا سے بے رغبتی دنیا چھوڑ کر جانے کو نہیں کہتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی کا معنی دنیا میں رہتے ہوئے شرعی احکام کے مطابق انسان زندگی گزارے، یہ دنیا سے بے رغبتی ہے خود بخود۔ اس لیے کہ دین اسلام جو احکامات ہمیں سکھاتا ہے یہ انسان کو خود بخود دنیا سے بے رغبت کرتے ہیں، چونکہ دنیا کی زندگی اسلام یہ کہتا ہے بہت شارٹ لائف ہے، اتنی چھوٹی زندگی ہے کہ 50 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال کی زندگی ہے، اس زندگی کے بعد ایک ہمیشہ ہمیشگی کی آنے والی زندگی ہے۔ تو ہمیں جو کچھ کام کرنا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے لیے کرنا ہے، اس زندگی میں رہتے ہوئے اس زندگی کو ہمیں سنوارنا ہے، یاد رکھیے۔ تو دنیا سے بے رغبتی کی جب ہم بات کریں گے تو کوئی انسان یہ نہ کہے کہ جب آپ دنیا سے بے رغبت ہو تو آپ تو صرف چڈی بنیان میں رہنا چاہیے تھا، کوٹ اور سفاری پہنتے تو یہ کون سی بے رغبتی ہے؟ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو ٹو ویلر پہ نہیں پیدل چلنا چاہیے تھا یا کار میں، تو کبھی زندگی میں نہیں گھومنا چاہیے، چلیے کہ دنیا سے آپ بے رغبت ہیں، تو یہ بھی دنیا سے بے رغبتی نہیں ہے۔ دنیا سے منہ موڑنا بے رغبتی کا معنی اس میں رہتے ہوئے اس کی حلال چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دین اسلام پر چلنا، یہ دنیا سے بے رغبتی ہے، دنیا سے منہ موڑنا ہے، یاد رکھیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ کو اختیار تھا کہ آپ چاہے تو دنیا کی زندگی بہترین سے بہترین گزارے یا مسکینی کی غربت کی زندگی گزارے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفس کے لیے مسکینی کی زندگی پسند۔ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رونے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگے تھے، تو آپ ایک جس بستر پر سوئے تھے وہ ٹاٹ کا تھا، ٹاٹ سمجھتے ہیں نا، تھیلا جس کو بولتے ہیں عام زبان میں، اس میں اناج پیکنگ ویکنگ ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، جوٹ جس کو مطلب ٹاٹ کا کپڑا تھا۔ تو ٹاٹ پر سونے کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک اور چہرے مبارک پر نشانات بن گئے تھے، وہ امپریشنز آ گئے تھے چونکہ اس چیز پر آپ لیٹے ہوئے تھے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور آپ ایسی زندگی گزارتے ہیں، آپ اللہ سے چاہے تو مانگ لے تو اللہ تو آپ کو سب کچھ دے دے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اختیار کیا، کم سے کم دنیا آپ نے اختیار کیا تھا۔ صحابہ میں بہت سارے صحابہ مالدار تھے، مالداری کی کوئی ان کی مثال نہیں ہے، جیسے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ یہ عرب کے سب سے مالدار، پورے عرب جزیرے کے سب سے مالدار ترین انسانوں میں سے، لیکن دنیا سے بے رغبتی کا اندازہ ہوتا ہے کہ مال آتا ہے تو خرچ کر دیتے ہیں، صدقات دے دیتے ہیں، جہاد کے اندر مال خرچ کر دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں لٹا دیتے ہیں، جب بھی جو ہے صحابہ کو ضرورت ہوتی ہے، قحط سالی پڑتی ہے اس میں خرچ کرتے ہیں، مصیبت آتی ہے اس میں خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، مانگنے والوں پر خرچ کرتے ہیں، مسافروں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ دنیا سے بے رغبتی تھی، مطلب انہوں نے ہوڑ نہیں کی، پیسہ لے کر جمع کرتے نہیں رہے کہ اس کو خوب جمع کرو اور اس کے بعد جو میں فلاں کے لیے کروں گا، بلکہ پیسہ تھا، دنیا بہت تھی، اس کا حلال استعمال بھی کیا، لیکن اس کے باوجود اس کو صرف خرچ کرتے تھے، اس کے لیے زندگی نہیں گزارتے تھے۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم صرف اور صرف دنیا کے لیے زندگی گزارتے، بے رغبتی ہمارے کسی عمل سے ظاہر نہیں ہو۔ اب دنیا سے بے رغبتی کا معنی یہ نہیں کہ اچھے کپڑے کو انسان نہ پہنے، لیکن دنیا سے بے رغبتی کا معنی ہے کہ میں دین اسلام پر چلوں جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اچھے کپڑے پہننا مجھے چھوڑنا پڑے، وہ ایک الگ چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے مال و دولت مختلف لوگوں کو مختلف دی ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے لیے کچھ نہ کریں بلکہ آخرت کے لیے سب کچھ کریں، جو کچھ کر رہے آخرت کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ مال کے لیے رشتے توڑے جاتے ہیں، مطلب دنیا کے لیے رشتے توڑے جاتے ہیں، دنیا کے لیے ایک دوسرے سے منہ موڑ لیا جاتا ہے، دنیا کے لیے ایک دوسرے سے فساد، جھگڑے اور جو ہے جنگ کی جاتی ہے، ہمیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمیں صرف اور صرف ہر عمل آخرت کے اعتبار سے کرنا چاہیے۔ جب انسان ہر عمل آخرت کی کرتا ہے وہ خود بخود دنیا سے منہ موڑنے والا بن جاتا ہے، اور یہ کام تبھی ہو سکتا ہے جب ایک انسان کے اندر اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اس کے دل، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں، بڑی اہم چیز۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تعلیم، صحابہ کی تعلیم، اور دنیا سے بے رغبت جو لوگ تھے اور مسکینی کی زندگی جس نے گزاری، ان کی فضائل بھی اتنے آتے ہیں حدیث کے اندر۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، غریب مسکین لوگ مالدار لوگوں سے 500 برس پہلے جنت میں چلے جائیں گے، 500 years before۔ 500 برس بہت بڑا وقفہ ہوتا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بات ہوتی ہے۔ پوچھے گا کیوں؟ تو کہا بہت ساری دنیا کی نعمتوں سے وہ محروم تھے، صرف مسکینی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ کے رسول غربت کی زندگی کے لیے، مسکینی کی زندگی کے لیے خود دعا کرتے، اللہ مجھے مسکین رکھ اور آخرت میں مسکینوں میں اٹھا، اور میرا فیصلہ مسکینوں کے ساتھ کر۔ یہ دنیا سے بے رغبتی کی علامت ہے، ورنہ نبی ہونے کے ساتھ تو آپ کی ہر دعا قبول ہو رہی، آپ آسمان سے چاہتے تو سونا اتارتے، چاندی اتارتے، اچھے کھانے اور پینے سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے جو ہے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، اب رات میں اٹھتے تھے اور اٹھ کر جو ہے خوب روتے تھے، اللہ کے حاضر خوب روتے تھے، اپنی داڑھی کھینچتے تھے اور کہتے تھے، اے دنیا، میں نے تجھے طلاق دے دی، تو میرا پیچھا چھوڑ دے، میں تیرے جھانسے میں نہیں آنے والا، بہت لوگ ہیں تیرے جھانسے میں آنے والے، ان کے پیچھے لگ
میرا پیچھا تجھ۔ تو یہاں بھی دیکھیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دنیا سے بے رغبت تھے، دنیا سے دوری اختیار کی، دنیا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، اصل چیز تھی ان کے نظروں میں آخرت والی زندگی۔ ہم لوگ بھی اپنے آپ کو اب ٹارگیٹ اورینٹیڈ بنائیں کہ ہمارا بھی ایک ٹارگیٹ ہو، وہ ہے آخرت کی زندگی، جس کی وجہ سے ہمیں دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا پڑیں گی۔ ہو سکتا کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، ہو سکتا کچھ مال کھونا پڑے گا، ہو سکتا کچھ زمین اور جائیدادوں کو لٹا دینا پڑے گا، لیکن یہ دنیا سے بے رغبتی ہوں گی اور آخرت کے لیے ہم زبردست تیاری کر رہے ہوں گے۔ اور ایسا نہیں کہ آپ دنیا کی رغبت رکھ کے دنیا پرست ہوں گی تو لوگ آپ کو عزت کریں گے، آپ کا مقام ہوگا، آپ کو فلاں ہوگا۔ عزت اور ذلت یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو کہ دنیا کے سب سے بڑے جو ہے حکومت کے جو ہے بادشاہ ہے، ایک طرح سے خلیفہ ہے، لیکن ایک دنیاوی اعتبار سے لوگ ان کو بادشاہ سمجھتے ہیں، ٹھیک۔ خلیفہ مختلف ہوتا ہے، بہرحال تو ایک قسم کے وہ امپرر ہے، ایک قسم کے وہ کنگ ہے، ایک قسم کے وہ خلیفہ ہے، ٹھیک، خلیفہ ہے۔ ان کی حکومت جو ہے اتنے اس پہ پھیلی ہے۔ آج کے زمانے کے اندر کئی ممالک ہوں گے، 50 ملک میں سمجھتا ہوں بھر جائیں گے، جس میں سعودی عرب ہے، یمن ہے، قطر ہے، UAE ہے، عراق ہے، ایران ہے، پھر بہت سارے علاقے شام کے 4-5 ملک ہے، فلسطین ہے، مصر ہے، لبنان ہے، جارڈن ہے، سیریا ہے، اسی طرح ترکی کا علاقہ ہے، اسی طرح جو ہے بہت سارے اور بھی علاقے جو آپ جائیں گے، یہ سب جو ہے آپ کی ملکیت ہے، مطلب آپ اس کے کنٹرولر، آپ اس کے خلیفہ ہیں۔ اور جو ہے اسی زمانے میں فارس لٹ رہا ہے، فارس برباد ہو رہا ہے، جو دنیا پرست لوگ ہیں ان کے لیے دنیا سب کچھ ہے، آخرت کا کوئی تصور نہیں۔ فارس کے بادشاہ اور شاہان کا یہ حال ہے کہ جب بیٹھتے ہیں تو 50 کلو کا تو سونے کا تاج پہنتے ہیں، جو تاج سر پہ نہیں رکھا جا سکتا اس لیے اوپر لٹکتا ہے ایک چین کے ذریعے، مطلب سر اس کے اندر ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں جا کے تخت پہ جب بیٹھتے ہیں۔ قالین جو بچھایا جاتا ہے وہ قالین اتنا قیمتی ہے کہ اس زمانے میں 8 لاکھ دینار کا وہ بنا ہوا ہے، 8 لاکھ سونے کے سکے، جو کہ ہر سکے کا وزن 4 گرام ہوتا تھا ایک دینار۔ تب اس کو اگر کیجیز میں لے جائے تو کتنا ہوگا؟ اس کا ایک قالین ہے جس پر وہ چلتے ہیں، سیاہسن جو ہے سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے، یہ ان کی حالت ہے۔ اور اسی وقت اسی زمانے میں عمر بھی، ان کی تو حکومت ختم ہو رہی ہے، عمر بھی ایک جو ہے زمین کا خلیفہ ہے، ایک زمین کا جو ہے بادشاہ ایک طرح سے۔ اور عمر سے ملنے کے لیے ایک جو ہے سفیر، ایک ان کے پاس ایک شخص نمائندہ مدینہ آتا ہے، اور مدینہ آ کر جو ہے وہ تلاش کرتا ہے کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب کا محل کہاں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے بادشاہ کا، خلیفہ کا محل نہیں ہوتا ہے، خلیفہ ایک پیورلی پبلک سرونٹ ہوتا ہے، مطلب پبلک سرونٹ کی جو اصطلاح ہوتی ہے پیور سینس میں صرف خلیفہ اس کے اندر آتا ہے اور اسلامی حکومت کے نمائندے آتے ہیں۔ بہرحال تو کہا اس کا محل وحل نہیں ہوتا ہے، تو کہا کہاں ملیں گے؟ تو کہا وہاں مسجد ہے، وہاں مل جائے گا، مسجد نبوی میں گئے، جانے کے بعد دیکھے تو مسجد نبوی میں کوئی انسان نہیں، ایک شخص ہے جو سو رہا ہے اور کروٹ لیے ہوئے، آڑ مطلب اپنے سیدھے ہاتھ پہ سو رہا ہے، اور اس کے کپڑوں پر پیون لگے ہوئے، پیچز لگے ہوئے، سلے ہوئے۔ اب یہ نمائندہ کہتا ہے کہ اب کوئی نہیں، تو اس سے پوچھتے بھائی کہاں ہے تمہارا بادشاہ، کہاں ہے تمہارا امیر؟ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ عمر ابن خطاب کہاں ملیں گے؟ تو وہ شخص جو اٹھتا ہے کہتا ہے کہ کہو کیا کام ہے مجھ سے؟ وہی مسلمانوں کا خلیفہ، وہی مسلمانوں کا بادشاہ، وہی ہے عمر جو اتنے بڑے جو ہے زمین کا 2 لاکھ مربع میل زمین کا اکیلا مالک ہے، اور اس کی حالت دیکھی کہ وہ پھٹے ہوئے کپڑوں میں مسجد میں ایک عبادت گاہ کے اندر جو ہے سو رہا ہے آرام سے۔ سفیر بات چیت کرتا ہے، لیٹر پہنچاتا ہے، واپس بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ سلامت۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی عمر بن خطاب کی، لیکن کچھ علاقے تو مسلمان لے چکے تھے فارس کی، پرشین امپائر کی۔ جا کر رپورٹ پیش کرتا ہے اپنے بادشاہ کا، بادشاہ سلامت، ہم کبھی بھی جو ہے عمر کے خلاف فتح نہیں پا سکتے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کا چہیتا ہے، وہ تو لوگوں میں چلتا اور پھرتا ہے، اس کا تو کوئی محل نہیں ہے، اس کی تو حفاظت کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تمہارا تو معاملہ یہ کہ تمہاری حفاظت کے لیے آدھی فوج لگی ہوئی رہتی، بھانجا قتل کر دے گا، بھتیجا قتل کر دے گا، بڑا بھائی قتل کر دے گا، چھوٹا بھائی قتل کر دے گا، راستے والا مار دے گا۔ چونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے چنے ہوئے لوگ نہیں ہوتے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے لوگوں میں فرق، جو لوگوں پر سوار ہوتے ہیں اور جو لوگوں کے چنندہ ہوتے ہیں، دونوں میں فرق رہتا ہے۔ لوگوں پہ سوار لوگوں کو ہمیشہ اپنی حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے، اور لوگوں کے چنندہ لوگ جو ہے ہمیشہ لوگوں مقبول اور گھومتے اور پھرتے ہیں، جس کی پچھلے کئی زمانوں پہلے تک بھی کچھ مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر بھی ایسے میں نے دیکھا جو چیف منسٹرز تھے کچھ اسٹیٹ کے، جو اپنی 2 ویلر پہ گھومتے تھے، عام گاڑیوں پہ جا کر چائے پیتے تھے۔ ایسے بھی لوگ گزرے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے چہیتے تھے، وہ لوگوں کے ریئل ریپرزنٹیٹیو اور نمائندے تھے۔ جب لوگوں پہ لوگ سوار ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کے قتل کے منصوبے بناتے ہیں۔ تو کہا تمہیں تو تمہاری جان کے لالے پڑے ہیں، وہاں تو عمر لوگوں میں اٹھتا اور بیٹھتا اور سوتا اور کھاتا اور پیتا ہے، ایسی قوم سے ہم لڑ ہی نہیں سکتے جو اتنا چاہتی ہے اپنے لیڈر کو، اپنے بادشاہ کو، اپنے خلیفہ کو۔ تو عمر دنیا سے بے رغبت انسان ہے۔ اللہ نے دنیا اتنی دے رکھی ہے کہ اسی کو انتہا نہیں، لیکن عمر بے رغبت ہے، کوئی رغبت نہیں عمر کو دنیا کی۔
یہی صحابہ کا معمول تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ لے لے, جب آپ خلیفہ بنے تو جب کام کرتے تھے, ایک مرتبہ فیصلے کے لیے کچھ لوگ آئے تو کہا میں ابھی ایک چیز بیچ کے آتا ہوں. عمر ابن خطاب نے کہا تم خلیفہ ہو مسلمانوں کے اور بیچنے جا رہے ہو, اپنا خود کا بزنس کرتے ہو چھوٹا موٹا, کچھ ہم کو کرنا پڑے گا تمہارے لیے. تو کہا پاؤ بکرا تمہارے لیے طے کرتے ہیں کہ ہم روز دیں گے, ٹھیک, اور کچھ دینار اس کے عوض طے ہوئے کہ یہ ڈیلی آپ کو دیا جائے گا. ابوبکر صدیق نے کہا میرا خاندان بڑا ہے, پاؤ جو ہے بکرے سے میرا کچھ نہیں ہونے والا ہے, کھانے کے لیے مطلب یہ دیں گے تھوڑا پیسہ. تو کہا آدھا طے کرتے ہیں, تو کہا آدھا بھی بہت کم ہو جائیں گا, خاندان بڑا ہے. تو کہا پھر پون طے کرتے, تو کہا ٹھیک 3/4, مطلب 3/4 اینیمل ڈیلی دیا جائے گا کھانے کے لیے جو ہوگا, اور کچھ پیسے دیے جائیں گے. ابوبکر صدیق نے یوں ہی زندگی گزاری, بہت غربت کی زندگی تھی. یاد رکھیے آپ کی بیوی نے ایک مرتبہ کہا کہ ہم مٹھائی کھائیں گے, تو کہا پیسے کہاں سے لاؤں گا. خلیفہ کی بیوی کہہ رہی ہے مٹھائی کھانا ہے, تو کہا پیسے کہاں سے لاؤں گا. تو ان کی بیوی نے جو روز ملتے تھے نا کچھ درہم, اس میں سے جمع کرنا شروع کیا, اور مہینے کے آخر میں مٹھائی لائی. تو کہا یہ مٹھائی کہاں سے آئی, تو کہا وہ جو پیسے روز آتے تھے نا اس میں سے جمع کی. تو کہا اس کا مطلب پیسے اتنے زیادہ آ رہے ہیں جس میں مٹھائی آ سکتی ہے. جا کر فوراً کہا کہ عمر میرا اور وظیفہ کم کر دو, اس لیے کہ مٹھائی آ رہی ہے, اس کی ضرورت نہیں. وظیفہ اور کم کر دیا گیا. اور جب آپ نے وفات پائی تو وفات سے پہلے ایک وصیت کر دی اور کہا کہ جب میں مر جاؤں تو جتنا پیسہ مجھے بیت المال میں سے دیا گیا ہے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے, میری جائیداد بیچ کر سب سے پہلے بیت المال میں واپس وہ سارا پیسہ ڈال دیا جائے. جب آپ کا انتقال ہوا بیت المال میں وہ پیسہ پورا حساب کر کے واپس, چونکہ آپ 2.25 سال ہی حکومت میں رہے, انتقال ڈالا گیا. ابوبکر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہزاروں قطار روتے تھے, اور پھر روتے روتے کہا کہ ابوبکر نے آنے والے سارے خلیفاؤں کو مصیبت میں ڈال دیا. کہ لیا تو صحیح, بتا دیا کہ جائز ہے, مرتے وقت واپس دے کر چلے. اس کا مطلب یہ کہ دوسرے آنے والے خلیفاؤں کے لیے بڑی مشکل پیدا کر دیا ابوبکر نے. کیسا ممکن نہیں ہوگا نا کہ ہر کوئی واپس کر سکے, مشکل میں ڈالے. اتنا تقوی اتنا زہد کی نہیں چاہیے کسی کا, بیت المال کم نہیں چاہیے, لے لو واپس. تو دنیا سے بیزار تھے, لیکن آپ دیکھیے اللہ نے دنیا ان کو دے رکھی. آج ہم دنیا ہی چاہتے ہیں جو ہم کو ملتی نہیں ہے کسی. تو دنیا سے بے رغبتی یاد رکھیے, یہ بہت اہم چیز ہے. ورنہ دنیا کی اگر رغبت ہم دلوں میں رکھ لیں گے جیسا آج ہمارا حال ہو چکا, اللہ ہم پہ رحم کرے, تو معاملہ بڑا مشکل ہے ہمارے لیے. یاد رکھیے بہت مشکل. ہو سکتا ہے یہ دنیا کی رغبت, دنیا تو اچھی گزار دے ہماری, یا ہو جائے گزر جائے, لیکن آخرت کہیں نہ کہیں زبردست انداز سے ہماری مار کھا رہی ہے, زبردست انداز سے مار کھا رہی ہے. مطلب جس کو ہم انداز نہیں لگا سکتے اتنا وہ ہو رہا ہے. اور بس ہمارا سارا معاملہ صرف دنیا 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 اور دنیا کے لیے نظر آ رہا ہے. کوئی بھی چیز دیکھیے دنیا کے لیے, آخرت کے لیے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ بھائی یہ کس لیے, یہ پلاٹ بچی کے لیے, یہ بچے کے لیے, فلاں کے لیے, یہ اس کے لیے, اس کے لیے. آخرت کے لیے کون سا پلاٹ, مطلب کون سی ایکٹیویٹی آخرت کے لیے. 60 ایئرس ہوں گی, ریٹائرمنٹ ہوگا, تو پھر آخرت کا پلاٹ بھی تیار کر ہی لیں گے نا. مسئلہ کیا ہے, ہم تو لکھا کے آئے ہوئے کہ 60 سال تو کم از کم جینا ہی ہم نے, اور اس کے بعد کی زندگی جو ایکسٹرا ملیں گی وہ اللہ کے لیے ہم قربان کریں گے. تو میں عام زبان میں کہتا ہوں اللہ کو وہ چیز نہیں چاہیے جو چیز کو خود آپ بھی پسند نہیں کرتے. سمجھ رہے ہیں بات. دنیا نے بول دیا یار بیدار ہو گیا, یہ آدمی تھک گیا, یہ کام کا نہیں, اس کو اب چھوڑ دو, تو آپ بول رہے ہیں اللہ کے لیے میں وہ ٹائم دوں گا. پرائم چاہیے اسلام کو. بہرحال صحابہ دنیا سے بے رغبت تھے. نہ یہ کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں حدیث سے, اور اس کی ترغیب کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلائی, اس ترغیب کو بھی آپ کے سامنے رکھنے کی میں جو ہے کوشش کرتا ہوں. حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے سنا, اور نعمان بن بشیر نے اپنی دونوں انگلیاں کان کی طرف کی, مطلب میں نے خود اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا اور اپنی دونوں انگلیاں کانوں کی طرف لے گئے کہ حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح ہیں, دونوں جو ہیں کے درمیان کچھ شبہات ہیں. مطلب حلال کیا بتا دیا گیا, حرام کیا بتا دیا گیا, لیکن بیچ میں کچھ باتیں جو شبہ ہے, مطلب جس میں شک ہو سکتا ہے, جو واضح نہیں کی گئی ہے تمہارے سامنے, یا آنے والے دور میں ایسے مسائل آئیں گے جو کلیئر نہیں ہوں گے تمہارے سامنے. دونوں کے درمیان شبہات ہیں. لوگوں کی اکثریت ان میں, یہ جو بمباری ہو رہی ہے نا, مظلوم مر رہے ہیں, ہمیں ترس آتا ہے, تو کیا اللہ کو نہیں آتا ہوگا؟ لوگ دیکھتے ہیں نا ویڈیوز میں بچوں کیسے خون میں لپٹے ہوئے, کیسا دل پگھلتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو اللہ کو کچھ نہیں ہوتا؟ اللہ میں حلم بہت ہے. اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ہمیں بس اشکال ہوتا ہے نا, اے اللہ تو بڑا ظالم ہے, معاذ اللہ کچھ بھی نہیں کر رہا. ہم اپنی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ کرو, لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ کرو, تو اللہ تو کون سا معاذ اللہ کچھ کر رہا ہے؟
اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو ہرگز ان سے غافل مت سمجھو۔ اے اللہ جب تو سب دیکھ رہا ہے، غافل بھی نہیں ہے، عذاب کیوں نہیں دیتا؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ کہتے ہیں میرا حلم برداشت، میں نے ایک دن رکھا ہے حساب و کتاب کا، اس وقت تک میں ظالم کو مہلت دیتا ہوں۔ دنیا میں بہت کچھ غلط ہوگا، اس سے بھی زیادہ غلط ہوا ہے دنیا میں۔ اور اے بھائی پیغمبر زکریہ علیہ السلام، پیغمبر کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے۔ آج کسی ہم جو عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا گورنر، اس پہ لعنتیں کیوں بھیجتے ہیں؟ حسین ابن علی کو قتل کیا نا اس نے کربلا میں، نبی کے نواسے کو۔ پوری دنیا میں کوئی ہے جو اس کا نام احترام سے لے ابن زیاد کا؟ اتنے بڑے بڑے ظلم ہوئے، اللہ نے اسے کچھ کیا؟ وہ پھر بھی گورنر رہا، نہ معزول ہوا، دندناتا رہا، اپنی طبی موت مرا ہے وہ۔ آپ خود اندازہ لگاؤ، آج کسی نیک آدمی کو کوئی قتل کرتے انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے، نبی کے نواسے کے قتل پہ کیا ہوا ہوگا؟ یعنی کیسا، کتنا بڑا جرم ہے نا۔ اور وہ گردن کاٹ کے نبی کے نواسے کی قاتل نے معاذ اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کے رکھی ہے، سامنے لا کے رکھے۔ کیا یعنی ذرا سا انسان کے سینے میں دل ہو، کانپ جاتا ہے، یہ بات سن کے کانپ جاتا ہے۔ اور وہ بدبخت کیا کر رہا تھا؟ چھڑی سے آپ کے ہونٹوں کو ٹچ کر رہا تھا۔ وہاں صحابی رسول نے فرمایا کہ بس کر، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار ان ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اتنا بڑا مقام ان ہونٹوں کا کہ ان ہونٹوں پہ نبوت کے ہونٹ ٹچ ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہوا۔ تو کوئی زلزلہ آیا؟ کوئی آسمان پھٹا؟ بولو نا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ یہ آیت بار بار ہمیں تسلی دیتی ہے، لا تحسبن اللہ غافلا، اللہ کہتے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو۔ لمح علم برداشت ہے۔ زکریا علیہ السلام تو پیغمبر تھے، کتنے مبارک پیغمبر، قرآن نے کیسا تذکرہ کیا زکریا علیہ السلام کا۔ سورہ مریم اٹھا کے دیکھو، جس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو زکریا علیہ السلام سے کتنی محبت تھی۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے، بیوی پانچ، ساری زندگی اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، محراب میں عبادت کرتے رہے ساری زندگی، اتنے محبوب پیغمبر۔ پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے زکریا کو بڑھاپے میں خوشخبری دی، انا نبشرک بغلام، اے زکریا تجھے لڑکا بھی ملے گا، اور اس کا نام ہم پہلے سے بتا دیں یحییٰ ہوگا، اور اس نام کا اس سے پہلے اس کائنات میں کوئی شخص، کوئی بیٹا نہیں گزرا، یہ نام بھی ہم سلیکٹ کر کے دے رہے ہیں۔ اور سیدن وحصورا، وہ سردار ہوگا، انتہائی درجے کا پاک دامن شریف ہوگا۔ اور یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اس کو نبوت ملے گی۔ کتنے بڑے فضائل زکریا علیہ السلام کے کہ ان کو ایسے بیٹا مل رہا ہے۔ معمولی تھے کیا جن کو؟ پھر وہ کہہ رہے ہیں اللہ بڑھاپے میں مجھے کیسے بیٹا ملے گا، میری بیوی تو بانجھ ہے بھائی۔ اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قد خلقتک من قبل، اے زکریا میں نے تجھے پانی سے انسان بنا دیا، تو بڑھاپے میں تجھے اولاد نہیں دے سکتا۔ پھر اللہ کہتے ہیں میں زکریا کو یہ پروٹوکول کیوں دے رہا ہوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، زکریا اور اس کی بیوی نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے۔ ویدعوننا رغبا ورہبا، راتوں کو اٹھ کے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا کر ہم سے جنت مانگا کرتے تھے اور جہنم سے پناہ۔ یعنی نیک لوگوں کی ساری صفات کس میں تھی؟ زکریا علیہ السلام نے۔ حشر کیا بنی اسرائیل نے ان کا۔ زکریا علیہ السلام کو اس بڑھاپے میں دشمنی میں پکڑ کے ان کے سر پہ آرا چلا کے دو ٹکڑے کیے، کوئی عذاب نہیں آیا اللہ کی طرف سے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ اللہ ایسے ہی بیٹھا ہوگا، اس کو غصہ نہیں آ رہا ہوگا؟ اے بھائی اللہ یہ کہہ رہا ہوگا میرے پیغمبر کو تم نے اس طرح سے چیر دیا، کچھ بھی نہیں ہے، نا 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 نا۔ اللہ کہہ رہا ہے آنے دو، آنا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس۔ تو اللہ کا غضب انسانوں کے غضب سے کروڑہ گنا زیادہ، لیکن وہ غضب کا اظہار کیوں نہیں کرتا فوراً؟ کیونکہ اس کا حلم یعنی اس کی برداشت انسانوں کی برداشت سے کروڑہ گنا زیادہ۔ تو اللہ نے اپنے غضب کے اظہار کے لیے جہنم کی آگ بنائی ہے۔ اسی سے یہ بھی پتا چل گیا کہ اللہ نے آخرت میں اتنا سخت عذاب کیوں رکھا ہے۔ یہ سخت عذاب اللہ کے غضب کا اظہار ہے۔ جب اللہ ہے تو اس کی ہر طاقت انسانوں سے کروڑہ گنا زیادہ، تو اس کا غضب بھی انسانوں سے کروڑہ گنا زیادہ، اور اس کی رحمت بھی انسانوں سے کروڑہ گنا زیادہ ہے۔ تو اس کی رحمت کا اظہار جنت کی صورت میں ہوگا، جس سے پتا چلے گا کہ رحمت کہتے کس کو ہیں، اور اس کا غضب ظاہر ہوگا آگ کی صورت میں، جس سے پتا چلے گا کہ غضب کہتے کس کو ہیں۔ تمہیں کیا پتا کہ غصہ کیا ہوتا ہے؟
دیکھو ایک کمزور آدمی جب جو غریب آدمی کسی کو دعوت دیتا ہے تو کیسے دعوت دے گا؟ تو کہے گا کبھی ہمارے پاس آنا، ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ دال چاول کھلا دیں گے، بریانی کھلا دے گا. بڑا سیٹ جب کہے گا نا بیٹا ہماری دعوت میں آنا، پتا چلے گا کہ دعوت کہتے کس کو ہے. اور جو بڑا بدماش ہوتا ہے وہ جب ناراض ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے بیٹا ابھی تو نے غصہ دیکھا نہیں ہے، جب میں تجھے ٹارچر کروں گا نا تجھے پتا چلے گا کہ میرا غصہ ہے کیا. یہ تو انسانوں کے غصے ہیں. تو اللہ نے آگ میں جلانے کا انتظام کیا. اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچائے. یہ آگ کیا ہے؟ اللہ کے غضب کا اظہار ہے. یہ تھی اس لوگ کہتے ہیں نا جہنم میں آگ کیوں؟ بھائی اللہ کے غضب کا اظہار ہے. تو وہ اللہ ہے تو اس کے غضب کا اظہار ایسے ہی ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں جب یہ انگلیاں چبائیں گے تو اللہ کہے گا جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ اس وقت غصہ آتا تھا. فتکفرون، تم جب انکار کرتے تھے. تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، اے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. ایک موت تو ہماری پیدائش سے پہلے، وہ بھی ہم مردہ ہی تھے نا، اور پیدا کر کے تو نے ہمیں دوبارہ موت دی. یہ 2 قدرت دیکھی ہم نے. پھر تو نے ہمیں 2 زندگیاں دی. ایک زندگی تو ہم نے دیکھ لی تھی، دوسری ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بار بار کہتے تھے کون پیدا کرے گا، دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے. تو خود اپنی بے عقلی بتا رہے ہوں گے کہ جو موت دے کے زندگی دے سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا. تو کہیں گے اللہ ہم نے دوسری زندگی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، مان لیا کہ حساب و کتاب ہے، لیکن اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہو. تو اس لیے میرے بھائی اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اللہ کے آرڈر کی. تو یہ نہیں دیکھا کرو کہ اس سے ہوتا کیا ہے. بھائی اگر ہاں اللہ نے بعض دفعہ آرڈر میں خود ہی لچک رکھ دی ہے. اللہ نے کہا یہ آرڈر ہے، ضروری نہیں ہے. جیسے اللہ میاں نے ترغیب دے دی 4 شادیاں کرو، آرڈر دیا، لیکن بتا دیا فرض نہیں ہے، ورنہ سب چوڑے میں آ جاتے. ترغیب دے دی، فرض نہیں کیا. فرض کر دیتے خوش تو بہت ہوتے آپ اوپر سے، جب کرنے جاتے تو پتہ چلتا ہے یار یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے نا، ترغیب دے دی کہ کرو، اچھی بات ہے. بعض چیزیں اللہ نے ترغیب نہیں دی ہیں، وہ آرڈر دی ہے. نماز کیا ہے؟ آپشنل نہیں ہے، فرض ہے. داڑھی رکھنا کیا ہے میرے بھائی؟ یہ آپشنل. غامدی صاحب نے تو انکار کر دیا. دین غامدی صاحب سے نہیں لو، علماء سے لو. بخاری مسلم کی واضح حدیثیں، اعفوا اللحا، داڑیاں بڑھاؤ، ہمت کر کے رکھ لو داڑھی. نظر کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ آپشنل نہیں ہے. کیا ہے بھائی؟ فرض. اور اگر غلطی ہو تو توبہ کرو اللہ سے. یا قوم استغفروا ربکم، نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا غلطی ہو گئی ہے تو اس کا بھی اللہ نے تلافی کا طریقہ رکھا ہے. میری قوم اللہ سے توبہ کرو، اکڑ تھوڑی جاؤ ہم سے غلطی ہوتی ہے بس چھوڑا یار. ایک آدمی نے مجھے کہا مجھے فحش فلموں کی عادت ہے، اب میں توبہ کر کر کے تھک گیا ہوں، مجھ سے نہیں چھوٹ رہا. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اللہ سے تجھے معاف کرنا بھی نہیں ہو رہا. تو توبہ کر کر کے تھک سکتا ہے تو اللہ کہے گا کہ جب تجھ سے توبہ نہیں ہو رہی ہے تو میں کوئی معاف کرنے کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. جب اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر وہ گالی نکل رہی منہ سے، کیا کرے؟ تو کم بخت کر لینا توبہ. ابے تیرے سے 100 دفعہ گناہ ہو گیا، اللہ کہہ رہے ہیں 101ویں دفعہ توبہ کر، آئندہ نہیں کروں گا. عزم کر اور بچنے کے اسباب اختیار کر. میں 101ویں دفعہ بھی کیا کروں گا؟ معاف کروں گا. پھر بچنے کی کوئی لڑتا رہے یار، ساری زندگی شیطان سے پڑا ہے تیرا. کلابازیاں شیطان کو تو کبھی گرا دے، کبھی شیطان تجھے پھٹا رہے. جس دن تو نے ہتھیار ڈال دیے نا کہ مجھ سے نہیں ہوتا، اللہ کہے گا پھر مجھ سے بھی نہیں ہوتا. صحیح ہے نا؟ جب تک عاجزی دکھاتا رہے گا نا، لڑتا رہے گا اللہ سے. اللہ سے لڑنے کا مطلب معافیاں مانگتا رہے گا. تو اللہ کہتا ہے 100 دفعہ توبہ ٹوٹے، 101ویں دفعہ بھی قبول کروں گا میں. جہاں ہتھیار ڈال دیے مفتی صاحب مجھ سے نہیں چھوٹ رہی، میں چھوڑو یار، اب تو بس چھوڑو، پھر جاؤ جہنم میں. اللہ کہے گا جاؤ. اس لیے بھائی گناہ ہو بھی رہا ہے نا تو توبہ کا تعلق اللہ سے ختم مت کرو، پھر چھوڑو. بد نظری ہو گئی پھر توبہ کرو، پھر ہو گئی پھر توبہ کرو، پھر ہو گئی پھر توبہ کرو. پریشان ہو کے توبہ کرو، کسی بھی طرح سے کرو بھائی. چھوڑنے کی کوشش میں لگے رہنا ہے. کوشش جس دن چھوڑ دی نا تو اللہ کہے گا جب تو خود جہنم پہ مطمئن ہو گیا ہے تو پھر ہم تجھے زبردستی نہیں بچاتے. اللہ تعالیٰ کہ نہیں تو کودنا چاہ رہا ہے، ہم کہیں نہیں میں نہیں. میں اللہ کہتے ہیں میں نے جہنم بھی کسی سلسلے میں بنائی ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں بھی کسی کو بھیجنا ہے میں نے، یہ خالی نہیں رہے گی. جیسے ہمارے یہاں گورنمنٹ نلکے لگاتی ہے تو پانی کے لیے، لیکن وہ اکثر خالی رہتے ہیں. تو ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں کس سلسلے میں آپ نے لائنیں بچھائی تھی؟ گورنمنٹ کہتی ہے سلسلہ چھوڑو، پانی نہیں ہے. تو اللہ کے ہاں ایسی دھاندلی نہیں ہے کہ اللہ جہنم بنا دے
اور کہ جائے گا اس میں کوئی بھی نہیں. بنائی ہے اللہ کو پتا تھا اس کو بھروں گا میں انسانوں سے اور جنات سے. اسی طرح اللہ نے جنت بنائی ہے, اس میں بھی بہت سارے لوگ جائیں گے, 2-4 آدمی نہیں جائیں گے. 2-4 اسکالر کہتے ہیں کہ ہم ہی جائیں گے, ایسا دین پیش کرتے ہیں کہ یہی ہیں باقی سارے گھاس کھا رہے تھے. ایسا نہیں ہے بھائی, جنت میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے. اگر یہ سارے گمراہ ہوتے, یہ سارے علماء صلحاء حنفی مالکی شافعی 99% تو یہی ہیں, حنفی مالکی شافعی حنبلی, باقی 1% ہیں جو کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے. تو اگر وہ ٹھیک ہیں, یہ سارے غلط ہیں, تو پھر تو جنت میں کون جائے گا بھائی؟ 4-6 آدمی جائیں گے میرا خیال ہے. تو اس لیے یہ ٹائم ہی کا پتہ نہیں چل رہا مجھے یار. تو نماز تو اچھا 9 بجے ہے, میں سمجھ رہا ہوں, شکر ہے. تو بس ختم کر رہا ہوں میں. تو میں ٹاپک کہاں سے لے کے چلا تھا کدھر نکل گیا میرے بھائی. اس لیے کہاں سے ہم چلے تھے, وہ جو قرآن کی آیت پڑھی تھی نا کہ اصل تو اللہ نے نافرمانی کی یہ برائی ہر جگہ اللہ نے بتائی ہے کہ جو مذہب کو نہیں مانتے خوشیوں میں اترانے لگتے ہیں اور غموں میں وہ ہاتھ پاؤں ان کے ڈھیل, مایوسی ہوتے, فیئوس قنوط, مایوس ہو جاتے ہیں. تو خوشیوں میں اترانا نہیں ہے. نعمت ملے اللہ کی بھیک سمجھنا ہے. کیا سمجھنا ہے؟ بھیک. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, گناہوں سے اور دور ہونے کی کوشش کرنا ہے. اپنے غریب رشتہ داروں کو گھٹیا نہیں سمجھنا, ان سے تعلق ختم نہیں کرنا. اور جب پریشانی آئے تو بوکھلانا نہیں ہے. کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے اور ہم نے لوٹ کے کس کی طرف جانا ہے بھائی؟ اللہ کی طرف جانا ہے. صبر کرنا ہے, اس پہ بوکھلانا نہیں ہے بھائی. جو مقدر میں تھا ہو گیا. اور ہمیں تو ویسے بھی پریشانیوں میں اس لیے جزا فضا کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کون سا اتنے نیک ہیں کہ اللہ میاں ساری چیزیں ہماری سیٹ کر کے چلائے. یا تو ہم سارے بالکل چھٹ چھٹ چل رہے ہوتے نا, ایک کام تو ہم کرتے نہیں اللہ کے کہنے پہ. پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ سے شکایت, یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ تو بھائی تم کون سا ٹھیک چل رہے ہو؟ تو پریشانی میں صبر کرنا ہے, خوشیوں میں آپے سے باہر نہیں ہونا. یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. جو نیک لوگ ہیں, دین پہ چلنے والے لوگ ہیں, ان کو صبر کی توفیق ملتی ہے. اب وہ ہیں کون لوگ, یہ صفات پیدا کیسے ہوں گی, یہ انشاءاللہ اگلے اب آگے بھی چل رہا ہے نا, اسی آیت پہ تو نہیں, ہم نے امام مہدی کا انتظار کرنا ہے, آگے بھی چلیں گے ہم تو انشاءاللہ اگلے ہفتے. پھر میں اس آیت کا اگلا حصہ بیان. یہ اصل میں ہے اتنا اہم حصہ نا کہ اگر پوری زندگی بھی اسی آیت کو بتاتے بتاتے گزر جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا. اس میں اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساری برائیوں اور فسادات کی جڑ ہی یہ چیز ہے کہ خوشی میں اترانا اور غموں میں بے صبرا. یہ سارے جڑ ہی ہے. اگر برداشت ہوگی نا تو یہ سب کچھ نہیں ہو. تو تھوڑے سے پیسے آتے ہیں تو اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے, اور جب جاتے ہیں تو خودکشیوں کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. کھوئے مسافر خانہ ہے یار, ٹرین میں جا رہے ہو, کبھی جگہ ملتی ہے کبھی نہیں ملتی, کبھی بس میں جگہ مل جاتی ہے کبھی جگہ نہیں ملتی. سفر ہے, مسافر خانہ ہے, کوئی رہنے کی جگہ تھوڑی ہے. اصل کیا ہے بھائی, اللہ کے حکم کو راضی کرنا ہے. تو جنت کی صورت میں کامیابی ملے گی آخرت میں, وہ اصل ہے. اور جہنم کی صورت میں ناکامی ہوگی, وہ ناکامی کیا ہے؟ اصل ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرو. تو زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, اسی کی دعائیں مانگا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے کئی دفعہ یہ سنا ہے عرش سے اور کعبے سے بھی وہ مٹی بہتر ہے جو نبی کے قبر مبارک میں آپ کے بدن پر لگی ہوئی ہے. اس پر وضاحت فرما دیں. یہ مسئلہ پورا میں دلیل کے ساتھ نا پورا تیار کر کے جہلم پہنچا تھا کہ انجینئر کے سامنے بیٹھ کے بات کروں گا تاکہ 2 منٹ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے المہند المفند میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ عرش سے افضل ہے. دیکھو کچھ عقیدے اسلام کے بیسک اور بنیادی عقیدے ہیں. انجینئر نے اس مسئلے میں اتنی دھاندلیاں کی ہیں, اتنی کلابازیاں کھائی ہیں نا کہ وہ میں لے جا کے نا اسی کے سامنے, پہلے تو میں نے اس کے کلپ سنانے تھے کہ تم خود ایک جگہ دعوے پہ ٹکتے نہیں, اتنی لمبی لمبی پھینکی ہے. اس نے کہا یہ عقیدہ علماء دیوبند کا گڑھا ہوا ہے. تو میں نے جہلم میں اس کو پہلے کلپ چلانا تھا کہ یہ عقیدہ علماء دیوبند کا ایجاد کردہ ہے اس کے سامنے کہ آپ نے یہ کہا ہے. وہ کہتا ہے ظاہر ہے, کہتا ہے کہا ہے, کیونکہ میں پورا نوٹ کر کے گیا تھا, لیپ ٹاپ میں اس کے سارے کلپ بھی نکال کے رکھے. وہ مکرتا تو میں اسی کے سامنے اس کا کلپ سناتا, پھر میں بتاتا کہ گڑھا وہ چیز ہوتی ہے جو ایجاد کردہ ہو. تو یہ علماء دیوبند سے پہلے کتنے بزرگان دین, محدثین, فقہا کا یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے. حتیٰ کہ قاضی عیاض بہت بڑے محدث گزرے ہیں, انہوں نے تو اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ نبی کی قبر کی مٹی وہ عرش سے افضل ہے. کتنے علماء کا عقیدہ ہے یہ, پورے میں نے ان کے سارے حوالے. تو وہ صاحب آئے ہی نہیں مارکیٹ میں, تو کیا کرتے ہیں. اب میں اس کو ہلکا پھلکا ایکسپلین کرتا ہوں پورے حوالوں کے ساتھ. تو کبھی جب المہند المفند پہ ریکارڈنگ کرواؤں گا نا پھر پیش کروں گا. ابھی تو ظاہر ہے میں جو فوراً سوال آتا ہے اس کا جواب دے دیتا ہوں. میں اس کا جواب یہ ہے
کہ دیکھو کچھ عقیدے اسلام کے بیسک اور بنیادی عقیدے، ان میں دو رائے نہیں ہو سکتی. انجینئر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ عقیدہ اصولی ہی ہوتا ہے، یہ خود ایک لمبی پھیکی ہے. عقیدوں کی بھی دو قسمیں ہیں. کچھ عقیدے اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں، ان میں اختلاف رائے کی اجازت نہیں ہے، جیسے اللہ کا ایک ہونا اور پیغمبر کا آخری نبی ہونا، عقیدہ تقدیر ہے، اور جنت اور جہنم کا وجود. یہ سب اسلام کے بیسک عقیدے ہیں. ان میں کوئی اختلاف کرے گا اسلام سے ہی خارج ہے. کچھ عقیدے ایسے ہیں جس میں اسلام نے واضح تعلیمات نہیں دی، ان میں انسان اجتہاد کر سکتا ہے، واضح تعلیمات نہیں دی اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. اب یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ نبی کے قبر کی جو مٹی جو آپ کے جسم سے ٹچ ہو رہی ہے یہ عرش سے افضل ہے، یہ علماء دیوبند کے نزدیک اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے نہیں ہے. علماء دیوبند کی رائے ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ عرش یہ مٹی سے افضل ہے وہ بھی ٹھیک ہے. ہمارا رائے یہ ہے کہ یہ والا یہ زیادہ ٹھیک ہے کہ عرش قبر کی مٹی یہ عرش سے افضل ہے. علماء دیوبند کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے. وہ کہتے ہیں یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں صریح نصوص نہیں ملتی. تو جب صریح نصوص نہیں ملتی ہیں کوئی بھی رائے رکھ سکتے ہو. اب انجینئر علی مرزا نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو قرآن کی کوئی ایک آیت یا نبی کی کوئی ایک حدیث بتا دو جس سے پتہ چلتا ہو کہ عرش مٹی سے افضل ہے. ایسی بھی کوئی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے. میں جب جہلم میں سامنے جا کے بیٹھتا تو میں انجینئر کو کہتا کہ تم نے یہ دعویٰ کیا کہ عرش افضل ہے مٹی سے، تو اس افضلیت پہ کوئی آیت پیش کر دو. قیامت آ جاتی وہ اس پہ کوئی آیت پیش نہیں کر سکتا تھا. تو تمہارے جو عقیدہ ہے اس پہ بھی تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. انجینئر کا عقیدہ یہ ہے نا کہ عرش مٹی سے افضل ہے، تو بھائی اس پہ کوئی آیت پیش کرو، تو اس پہ کوئی آیت پیش نہیں کرتا. اس کا مطلب تم نے جو عقیدہ رکھا ہوا ہے اس پہ بھی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. پھر میں اس کا لیپ ٹاپ پہ کلپ چلاتا کہ تم نے جو آیت پیش کی ہے نا اس کا بھی ترجمہ ہمیشہ کی طرح تم نے غلط کی. ڈنڈیاں مارنے اور غلط ترجمے کرنے پر تم چیمپئن ہو. بہت ہوشیار تھا، سامنے بیٹھا نہیں، اس کو پتا تھا یہ بندہ آیا ہے خالی نہیں آیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، مال لے کر آیا ہوگا یہ. تو میں لیپ ٹاپ میں اس کا کلپ ہم نے رکھا ہوا تھا اور ساتھیوں کے ذمہ لگائے ہوئے تھے جیسے میں یہ بولوں تو تم نے یہ کلپ چلانا ہے. تو ہم نے سامنے چلانا تھا، کیمرے میں بھی کرنا تھا یہ آپ کیا ارشاد فرما. تو اس نے وہ والی آیت بھی غلط پڑھی ہے، اذا لبتغوا الى ذی العرش سبیلا. اس آیت کو بھی غلط پڑھا ہے، پروننسیشن یعنی پڑھنے میں بھی ماشاءاللہ غلطیوں کے ماسٹر ہیں، تو اور ترجمے میں بھی گڑبڑ کی ہے. تو یہ جو آیت ہے نا کہ عرش کی فضیلت، تو ہم عرش کی فضیلت کے منکر نہیں ہیں، افضلیت کے منکر ہیں. عرش کی فضیلت پر تو قرآن کی بہت ساری آیتیں ملیں گی آپ کو. فضیلت الگ چیز ہے، افضلیت الگ چیز ہے. دیکھو موسیٰ کی فضیلت پر قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت پر قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں یا نہیں؟ افضلیت کے نبی سے بھی افضل تھے، اس پر کوئی ایک آیت بھی ہے بھائی؟ افضل کہتے ہیں دوسرے کے مقابلے میں، یعنی تمام پیغمبروں کے مقابلے میں. ابراہیم علیہ السلام فضیلت والے ہیں، تمام پیغمبروں کے مقابلے میں افضل نہیں ہے. تمام پیغمبروں کے مقابلے میں افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو عرش کی فضیلت کا کوئی منکر نہیں ہے. کیا عرش قبر کی مٹی سے افضل ہے یا افضل نہیں ہے؟ نہ اس کے نہ ہونے پر کوئی قرآن و سنت میں دلیل ہے، نہ ہونے پر کوئی دلیل ہے. جب نہ ہونے پر ہے نہ ہونے پر ہے تو پھر جو عقیدہ رکھ لو. سمجھ رہے ہو؟ کوئی بھی عقیدہ اس میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. اب ایک عقلی دلیل رہ جاتی ہے جو انجینئر نے دی ہے، جو انجینئر جیسے لوگ دیتے ہیں، وہ یہ کہ بھائی نبی کی قبر کی مٹی افضل اس لیے کہی جاتی ہے نا کہ نبی کی مٹی جسم سے ٹچ ہوتی ہے، تو عرش کس سے ٹچ ہوتا ہے؟ اللہ سے. تو ٹچ ہونے کی بیس پر اگر فضیلت دی جائے گی تو عرش کو دی جائے گی. اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، یہ لیکن ڈھیٹ لوگ بہت ڈھیٹ ہے. اس کا جواب انجینئر ہی کے کلام میں موجود ہے. اگر میں جہلم میں اس کے سامنے بیٹھتا، وہ مجھے بیٹھنے دیتا، تو میں اسی کا کلپ چلاتا کہ تم خود اس کے قائل ہو. اس نے خود اپنے کلپوں میں یہ اعتراف کیا ہے کہ عرش پر اللہ ہے لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کو یوں نہیں بیان کیا جا سکتا کہ عرش اللہ کی ذات سے ٹچ ہو رہا ہے، یہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی ہے. اللہ عرش پر ہے کما ہو اللہ اقم بشانہ، جیسے کہ اس کی شان ہمیں نہیں پتا، جبکہ جو مٹی جسم سے ٹچ ہو رہی ہے اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہے. تو یہاں ٹچ ہونا یقینی ہے، وہاں کا کیفیت مجہول ہے.
اس لیے یہ 100% دلیل بنتی نہیں ہے کہ عرش کو اس بیس پہ ترجیح دی جائے کہ وہ اللہ سے ٹچ ہو رہا ہے. بھائی اس کی تو ٹچ ہونے کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے, یہاں ٹچ ہونے کی کیفیت ہم بیان کر سکتے ہیں, اس لیے اب یہ مبہم ہو گئی بات. تو اب نتیجہ ایک ہی نکلے گا, عرش بھی اللہ کی مخلوق جو بہت فضیلت والی, اور پیغمبر کی جسم سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق, وہ بھی بہت فضیلت والی. تو اللہ کی ایک مخلوق کو اگر کوئی اللہ ہی کی دوسری مخلوق پر ترجیح دے تو نہ یہ بدعت ہے, نہ یہ گمراہی ہے, نہ یہ شرک ہے. اللہ پہ ترجیح دیں گے تو شرک ہوگا. اللہ پہ کون ترجیح دے رہا ہے بھائی کہ نبی اللہ سے افضل یا نبی کی مٹی اللہ سے افضل؟ اللہ سے تھوڑی, ہم کس سے ترجیح دے رہے ہیں؟ عرش سے. تو عرش بھی تو مخلوق ہے نا اللہ کی, اللہ نے بنایا. پیغمبر کو بھی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اور اس مٹی کو جو پیغمبر سے ٹچ ہو رہی ہے اس کو کس نے بنایا؟ تو آپ اللہ کی ایک مخلوق کو اللہ کی دوسری مخلوق پہ فضیلت دیں تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ ہم اللہ کی توہین کر رہے ہیں یا پیغمبر کا مقام اللہ سے بھی بڑھا رہے ہیں؟ نہ, پیغمبر کا مقام اللہ کی مخلوق سے بڑھا رہے ہیں, اور پیغمبر کے جسم سے ٹچ ہونے والی مٹی کو ایک اللہ کی مخلوق پہ فضیلت دے رہے ہیں. تو لہذا دلیل نہ ادھر ہے قرآن و سنت میں واضح, نہ ادھر ہے. لہذا کوئی بھی عقیدہ رکھ لے اس میں تو علماء دیوبند اس کو گمراہ نہیں سمجھتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ علماء دیوبند نے یہ والا عقیدہ پھر کیوں رکھا؟ بھائی جب دونوں عقیدے رکھے جا سکتے ہیں تو علماء نے اس کو ترجیح کیوں دی؟ اس کی وجہ یہ کہ علماء دیوبند فرقہ پرست نہیں ہے, انہوں نے کوئی نئے فرقہ نکالا نہیں. انہوں نے کہا جو سارے شافعی, حنبلی, مالکی, حنفی جتنے بھی مجتہدین, ائمہ, محدثین گزرے, چونکہ سب کا یہی عقیدہ تھا لہذا ہم بھی کیا رکھتے ہیں؟ یہی عقیدہ رکھتے ہیں. 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بناتے ہم. جن کو 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کا شوق ہے انہوں نے کہا نہیں یہ والا نہیں ہے. حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو اتنے متشدد اور سخت سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے بھی اس عقیدے میں صرف اتنا اشکال کیا ہے کہ اجماع کا دعویٰ محل نظر ہے بس, کہ اس پہ یہ کہنا کہ عرش قبر کی مٹی یہ عرش سے افضل ہے, اس پہ اجماع کا دعویٰ کرنا محل نظر ہے. لیکن ان سے پہلے جتنے علماء گزرے ہیں انہوں نے تو اجماع کا دعویٰ کیا ہے بہت سونے. تو یہ عقیدہ تو, اور آپ جاؤ, آپ کہتے یہ علماء دیوبند کا ہے, عرب کا بھی یہی ہے. آپ جاؤ وہاں کویت کی جو علماء کی کمیٹی ہے, یہ سارے ریفرنسز میں نے نکال کے رکھے ہوئے تھے رجسٹر میں, ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں میرے پاس. ضائع نہیں, بکری نے نہیں کھائے, وہ بھی پڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا, تو جیسی ٹائم ملے گا انشاءاللہ ہم اس کو ڈالیں گے. ٹائم اس لیے نہیں ہے کہ ہم فارغ ہیں, ہم اس لیے کہ ہم اور دوسرے کاموں میں مشغول ہیں, وہ بھی دین ہی کے کام ہیں. تو یہ تو صرف اسی کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے نا. ہمیں تو واعظ و نصیحت, ابھی پھر میرا باہر کا ملک کا دورہ ہونے والا ہے, وہ پتہ نہیں 15 دن کا, 1 مہینے کا, کئی ملکوں کے دورے ہیں. تو یا تو ہم وہ دورے چھوڑ دیں, یہی کرتے رہیں, اسی کو پکڑ کے بیٹھے رہیں. یہ تو بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے تو پھینکتا رہے گا. تو لیکن وہ پورا میرے پاس تیار پڑا ہوا ہے مال, کبھی بھی جوش آیا ڈال دوں گا نیٹ پہ میں, ٹھیک ہے نا. اس کے پاس جواب نہیں ہے, بالکل کوئی جواب نہیں ملے گا اس کو بیچارہ. ہم تو سامنے بیٹھتا نا تو ہم چلاتے کائنڈلی, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ تو خود مان رہے ہیں کہ عرش پر اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. جب معلوم نہیں ہے تو یہاں ہمیں معلوم ہے, تو یہاں ٹچ ہونا کیا ہے؟ میں بھی اسی کا قائل ہوں کہ اللہ عرش پر ہے, لیکن کما ہوا لائقم بشانی, اس کی کیفیت میں ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں, بس اللہ عرش پر ہے, ہمیں نہیں پتا کیسے. تو علماء دیوبند نے یہ عقیدہ اس لیے رکھا کہ علماء دیوبند نیا فرقہ نہیں بنانا چاہتے تھے. انہوں نے کہا جو ساری دنیا کے علماء صلحہ کا چلا آ رہا ہے وہ بھی, میرے پاس پوری رجسٹر میں نا صدیوں سے لے کے بہت سارے علماء کی تاریخ وفات کے ساتھ ہم نے ان کی کتابوں سے ان کے عقیدے نکالے تھے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں عرش قبر کی مٹی عرش سے افضل, فلاں بھی یہ کہتا ہے, فلاں بھی, یہ پورا صدیوں سے. اور یہ محدثین ہیں, ان کے خلاف انجینئر ایک لفظ نہیں بول سکتا, سمجھ رہے ہو. تو اور آپ جاؤ کویت کے جتنے علماء, ہم نے وہ کویت کے علماء کی کمیٹی ان کے دارالفتہ سے بھی نکالا, انہوں نے بھی یہی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ تو آج کے علماء ہیں, وہ تو دیوبندی نہیں کہلاتے اپنے آپ کو, وہ عرب کے بھی یہی ہے کہ بھائی قبر کی جو مٹی ہے یہ عرش سے افضل. البتہ سلفی علماء نے اس میں اختلاف کی, وہ بھی سعودی عرب کے چند سلفی, سارے سلفی بھی نہیں. تو ہماری نظر میں وہ بھی گمراہ نہیں ہے, کیونکہ یہ عقیدہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ہے نہیں. لیکن انجینئر تو اجماع کے لفظ پہ ہی مار کھا جائے گا, کیونکہ اس کا کلپ ہم لے کر گئے تھے, اس نے خود کہا کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, اجماع خود دلیل ہوتا ہے. تو ہم نے خود اس میں نقل کیا ہے کہ فلاں صدی کے عالم نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اجمعوا, امت کا اجماع اس مسئلے پر. ایک مسئلہ یہ. اسی طرح یہ حیات النبی کے مسئلے میں بہت ڈنڈیاں ماری انجینئر نے. بھائی المہند علی المفند میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات ہیں, دنیاوی زندگی اور برزخی زندگی کے ساتھ.
اس پہ اس نے کہا لو دنیاوی کہہ دیا. واہ بہت مذاق اڑایا. تو اس کا کلپ میں خود چلاؤں گا. میں جب گیا تھا نا جہلم, اس کا کلپ لے کے گیا تھا کہ اس نے کہا ہے کہ جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہے. تو آپ کا جو جسمانی کا مطلب ہے وہی ہمارا مطلب دنیاوی سے ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اصل میں برزخی حیات ہے نبی کی, لیکن اس کو تشبیہ دی گئی ہے دنیاوی حیات سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حیات کا اس جسد اطہر سے تعلق ہے. کس نوعیت کا تعلق ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, کیونکہ بہت پاورفل برزخی حیات ہے, اس لیے اس کو دنیاوی سے تشبیہ دی گئی ہے. عین دنیاوی نہیں قرار دیا گیا اس کو. اس پر علماء دیوبند کی تصریحات ہیں کہ عین دنیاوی نہیں ہے, دنیاوی سے تشبیہ دی جا رہی ہے. تو اگر آپ کو اس تشبیہ پر اشکال ہے تو میں انجینئر سوال کروں گا کہ آپ کا کلپ میرے پاس موجود ہے, اس میں آپ کہہ رہے ہو جسمانی حیات کے ساتھ. تو تم جب جسمانی بول دو تو تمہارے اسٹوڈنٹ پی جاتے ہیں, ہم نے دنیاوی بول دیا تو ہم مشرک ہو گئے. بڑے ڈھیٹ اسٹوڈنٹ ہیں یار اس کے, بڑے ڈھیٹ ہیں. اصل عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ علماء دیوبند اس کو دنیاوی نہیں سمجھتے, دنیاوی جیسی سمجھتے ہیں. جیسی کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کسی کو کسی سے تشبیہ دیتے ہیں تو تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ نہیں مان رہے. جیسے دیکھو میں کہتا ہوں زید شیر جیسا ہے, اس کا مطلب میں نے مان لیا کہ شیر نہیں ہے وہ. اگر شیر ہوتا تو میں شیر جیسا کہتا اس کو. شیر کو کبھی کہا جائے گا شیر جیسا؟ تو علماء نے کہہ دیا دنیاوی جیسی. تبھی اردو ترجمہ جو المہند المفند کا چھپا ہے نا, اس میں ہر جگہ یہی ہے کہ دنیاوی کی طرح ہے. تو کی طرح کا مطلب مان لیا کہ دنیاوی نہیں ہے. طرح کیوں کہہ دیا بھائی تشبیہ میں؟ جیسے زید کو جب آپ کہتے ہو شیر جیسا ہے تو اگلا آپ سے پوچھے اس کی تو زید کی تو دم بھی نہیں ہے, زید کی تو نوکیلے دانت بھی نہیں ہے, ہم کہیں گے کس میں تشبیہ دی ہے؟ بہادری میں. تو جب علماء دیوبند نے کہہ دیا کہ وہ دنیاوی کی سی ہے, عربی میں یہ الفاظ نہیں ہے, کیونکہ تشبیہ میں مبالغہ جب کیا جاتا ہے تو تشبیہ کے الفاظ حذف کر دیے جاتے ہیں. جیسے جب میں کہوں زید تو شیر ہے, شیر, اب دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا زید شیر جیسا ہے, میں کہہ رہا ہوں زید کیا ہے؟ شیر. اب اگلا آ کے کہے آپ نے کہا زید شیر ہے, زید کی تو نہ دم ہے نہ وہ دھاڑتا ہے, تو میں کہوں بھائی شیر جیسا ہے. اب کہیں جیسے کا لفظ تو آپ نے استعمال نہیں کیا, میں کہوں گا بھائی میں تشبیہ میں مبالغہ کر رہا ہوں, بہت بہادر ہے, گویا کہ شیر ہے, لیکن حقیقت میں شیر نہیں ہے. تو علماء دیوبند نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات کو برزخی کہا ہے, لیکن تشبیہ دنیاوی سے دینے کے لیے حرف تشبیہ کو حذف کر دیا تاکہ مبالغہ پیدا ہو. اردو ترجمے میں اس کی وضاحت کر دی ہے کہ دنیاوی کی طرح ہے وہ. اب علماء دیوبند سے آپ پوچھیں کہ آپ نے دنیاوی کی طرح قرار دیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء دیوبند بتائیں گے بھائی پہلا مطلب تو یہ کہ دنیاوی ہے نہیں. اگر ہوتی تو ہم کی طرح تھوڑی کہتے, برزخی تھوڑی کہتے پھر ہم اس کو. جبکہ انجینئر نے الزام یہ ڈال دیا کہ اس کو دنیاوی مانتے ہیں, گویا موت ہوئی نہیں ہے. ابے بھائی تم ہم پر ایسی چیز ڈال رہے ہو جس کے ہمارے اکابر قائل ہیں ہی نہیں. کسی کی بات کا مطلب انہی سے پوچھا جاتا ہے نا. تو علماء کہیں گے پہلی بات تو یہ کہ وہ دنیاوی ہے نہیں, وہ برزخی ہے, تبھی ہم ورنہ دنیاوی سے تشبیہ نہ دیتے. دوسرا سوال پھر ہم علماء دیوبند سے پوچھتے ہیں کہ حضرت پھر آپ نے تشبیہ کیوں دی ہے؟ جب دنیاوی نہیں ہے تو دنیاوی سے تشبیہ کیوں دے رہے ہو؟ تو جب دیکھو کوئی شخص کہتا ہے نا زید شیر جیسا ہے, تو آپ زید سے جا کے پوچھو گے کہ شیر سے تشبیہ کیوں دے رہے ہو, تو وہ جواب میں کہے گا, ایکسپلین کرے کہ بہادری میں شیر کی طرح ہے, تو اس کی ایکسپلینیشن کو مانو گے یا ڈھنڈورا پیٹو گے؟ جھوٹ بول رہا ہے, غلط کہہ رہا ہے, مانو گے نا کہ یار اچھا ویل ڈن, زبردست, شیر جیسا مطلب بہادر, ویل ڈن, بالکل بہترین تشبیہ دی آپ نے. تو علماء دیوبند سے پوچھا جائے آپ نے دنیاوی سے تشبیہ کیوں دی, تو ہمارے پاس اس کے دو جواب ہیں, ایک انجینئر کو دینے کے لیے, ایک پبلک کو دینے کے لیے. انجینئر کو دینے کے لیے تو آسان جواب ہے کہ تو نے جسمانی سے تشبیہ کیوں دی, صحیح ہے نا, تو وہ جو تشبیہ تو جسمانی کے, انجینئر نے کہا ہے کہ وہ برزخی ہے, جسمانی ہے, تو تیرا جو جسمانی کا مطلب ہے وہ کیا مطلب ہے تو بتا دے, ہم دنیاوی کا مطلب تجھے خود بتا دیں گے. تو جو مردی پھینکتا رہے بیٹھ گئے, تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو وہ تو قیامت آ جائے گی, الٹا لٹک جائے گا, جواب نہیں دے گا. اور جو جواب دے گا وہی علماء دیوبند کا بھی جواب ہوگا کہ تو جب اس کو جسمانی سے تشبیہ دے سکتا ہے تو ہم نے اس جسمانی کے بجائے دنیاوی کا لفظ استعمال کر لیا, کیونکہ دنیا میں جسم کے ساتھ حیات ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو تعبیر کا فرق ہے. دوسرا جو علمی جواب ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی سے تشبیہ پاور, طاقتور ہونے میں دی ہے. دیکھو برزخ میں ہر ایک کو زندگی ملتی ہے, کافر کو بھی ملتی ہے, تبھی تو اس کو عذاب کا احساس ہوتا ہے. اگر بالکل ہی مردہ ہو گیا ہوتا تو نہ عذاب ہوتا, کافر کو تو ثواب نہیں ہوتا ہی نہیں عذاب کا. اور مسلمان کو قبر میں کیا ملتا ہے؟ نعمتیں ملتی ہیں. تو یہ حیات ہی کے تو اثر ہیں. بالکل گمسم ہو جانا, مر کے بالکل فنا ہو جانا, یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے.
ہم تو کہتے ہیں برزخ میں انسان کو حیات ملتی ہے، جیسے فرعون کو بھی حیات ملی ہے برزخ میں. اللہ کہتے ہیں پانی میں گیا، داخل کہاں ہوا ہے؟ آگ میں. اب جہاں فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے یہ فرعون کی قبر ہے جو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہے تو یہ قبر، لیکن یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام اس کو آگ میں جلایا جا رہا ہے. تو آگ میں جلانے کا احساس مردوں کو ہوگا یا زندوں کو ہوگا؟ زندے کو ہوتا ہے، مردے کو تھوڑی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب وہاں ایک الگ قسم کی زندگی ملی ہوئی ہے فرعون کو، جس زندگی کی وجہ سے اس کو جلنے کا تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو کافر کو بھی زندگی ملتی ہے، مسلمان کو بھی زندگی ملتی ہے، شہید کو بھی زندگی ملتی ہے، پیغمبروں کو بھی زندگی ملتی ہے. تو جیسے جیسے آپ کا درجہ بلند ہوگا یہ زندگی پاورفل ہوتی چلی جائے گی. تو پیغمبروں کو سب سے زیادہ پاورفل زندگی ملتی ہے برزخ میں. اس پاور اور طاقت کی وجہ سے اس کو تشبیہ کس سے دی ہے؟ دنیاوی سے. یہ بتانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبر میں حیات ملی ہے اس حیات کا اس جسم سے بہت پاورفل تعلق ہے، کمزور تعلق نہیں ہے، بہت پاورفل. اور پاورفل تعلق تو دنیاوی زندگی میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو دنیاوی سے تشبیہ دے دی کہ بہت طاقتور تعلق ہے، وہ کمزور تعلق نہیں ہے. اور اسی قبر اطہر میں اس کا تعلق ہے. اس تعلق کی نوعیت کیا ہے، قسم کیا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کی مثال ہے قرآن کہتا ہے شہداء زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. تو جب شہید زندہ ہوگا تو پیغمبر زندہ نہیں ہوں گے قبر میں. شہید پیغمبر کا مقام شہید سے کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے. تو پیغمبروں کی یہ حیات دلالت النص سے ثابت ہے. تو اس لیے علماء دیوبند کا عقیدہ کیا ہے بھائی؟ پیغمبروں کی زندگی قبر میں برزخی ہے. تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے؟ دنیاوی کی طرح ہے. وہ جس کو انجینئر نے تشبیہ دی ہے جسمانی ہے. تو تم جب تشبیہ دو تو کوئی تم پوچھنے والا نہیں ہے، ہم تشبیہ دیں. اور ہم وہ تشبیہ دے رہے ہیں جو علماء اکابر دیتے آئے ہیں صدیوں سے. تو اس لیے یہاں بھی سامنے بیٹھتا مزہ آتا. سامنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو یار، آپ سے تھوڑی ہمارا جھگڑا ہے. اس میں جھگڑا جس سے وہ بیٹھا نہیں سامنے، وہ بیٹھے گا بھی نہیں قیامت تک. کہ اگر رات کو کیوں آئے تھے؟ حالانکہ رات کو آئے تھے تو اسٹے تو دن میں بھی کیا تھا نا ہم نے. آنے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ کی شادی کل شام 4 بجے ہے لاہور میں، فرض کرو شام کو 4 بجے شادی ہے. آپ دولہا رات ہی کو لاہور پہنچ گیا خوشی میں. اب لڑکی والے رشتہ توڑ دیا، رات کو کیوں آئے تم؟ رات کو کیوں آئے؟ وہ بولے گا بھائی آیا رات کو، شادی تو 4 بجے ہی ہوگی نا دن میں. تو میں اگر جہلم رات کو گیا تھا تو بھائی بحث ہم نے رات 2 بجے تھوڑی کرنی تھی. بحث کے لیے آپ بتا دیتے اتوار کو اکیڈمی میں آ جاؤ 2:30 پہ. ہم رات کو تھوڑی آتے ہیں، ہم رات کو تو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو وہ پٹانگ پھینکی. اسی طرح یہ جو عقیدہ ہے کہ علماء دیوبند جو ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم قبروں سے فیض کے قائل ہیں. ابھی تو میں ہلکا پھلکا انداز میں بیان کر رہا ہوں، ظاہر ہے ابھی یہ تو اچانک سوال آ گیا نا، ورنہ تو اس پہ تو پوری وہی جو دلائل میں لے کر گیا تھا نا وہ ریکارڈ کرنے کے اصل میں پورے ریفرنسز کے ساتھ. تو یہ جو علماء دیوبند پہ اس نے اعتراض کیا ہے کہ علماء دیوبند نے یہ لکھا ہے کہ ہم قبروں سے فیض کے قائل ہیں، اس طریقے پہ نہیں جو عوام کا طریقہ ہے، اس طریقے پہ جو خواص کا ہے. تو دیکھو یہ کہتا ہے دیکھو علماء دیوبند بھی قبروں سے مدد مانگنے کے. بھائی کس نے لکھا ہے کہ استمداد کے قائل ہیں؟ استمداد مدد طلب کرنا قبروں سے الگ چیز ہے، فیض الگ چیز ہے. اور آگے علماء نے بیان کر دیا دیکھو جب بھی کسی سے فیض حاصل کیا جاتا ہے اس کی 2 قسمیں، ایک اسباب کے تحت اور ایک اسباب سے ہٹ کے. اسباب کے تحت جب آپ کسی سے فیض حاصل کرتے ہو یہ شرک نہیں ہے. شرک ہمیشہ اس کو کہا جاتا ہے تو اسباب سے ہٹ کرو. جیسے مدد مانگنا یہ بھی تو ایک فیض ہے نا. میں آپ سے مدد مانگتا ہوں پانی لے کر آؤ، آپ اسباب کے تحت چلتے ہوئے جاؤ گے، کولر سے نلکے سے پانی کھولو گے لے آؤ گے. یہ شرک کہلائے گا کیونکہ یہ اسباب کے تحت آ رہا ہے. اور ایک ہے اسباب سے ہٹ کے، طوفان آ گیا، قحط پڑا ہوا ہے، کوئی پانی کا نظام نہیں ہے، اب اللہ سے مانگا جائے گا. اب مخلوق سے مانگو گے اس کا مطلب آپ مخلوق کو مختار کل سمجھتے، یہ شوں کر کے لے آئے گا. تو یہ غیر اللہ کی مدد یا یہ فیض یہ اسباب سے ہٹ کر ہے. تو علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ قبروں سے اس فیض کے قائل نہیں ہے جو عوام جس کے قائل ہے. عوام اسباب سے ہٹ کے فیض کی قائل ہے. عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان مردوں کو اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں، جب بھی ان کو پکارا جائے گا یہ بزرگ ہماری حاجت پوری کریں گے. اگر علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہوتا تو توحید کے سب سے بڑے علمبردار علماء دیوبند نہ ہوتے. کبھی کسی دیوبندی کو دیکھا قبروں سے جا کے مانگ رہا ہے؟ اور اگر آپ کتابوں کے ریفرنس دے دو نا، انجینئر صاحب ہو سکتا ہے فلاں دیوبندی قبر پہ مانگ رہا تھا، تو بھائی ہم اس کے پابند نہیں ہے. غلط کر رہا تھا ہم سے پوچھ کے تھوڑی کر رہا ہے. یہ تھوڑی کہ کوئی بھی دیوبندی اٹھ کے کچھ بھی کر لے تو آپ علماء دیوبند کو بدنام کرنا شروع کر دو. جو محنت المفنت کا عقیدہ ہے اس کے مطابق قبر سے مانگنا حرام ہے.
تبھی ہم میں تو علماء دیوبند کا بہت ہی ادنا سا شاگرد ہوں، کبھی آپ نے ہمیں دیکھا قبروں سے مانگتے ہوئے؟ تبلیغی جماعت تو علماء دیوبند کی بنائی ہوئی جماعت ہے نا، کبھی ان کو دیکھا قبروں سے مانگتے ہوئے؟ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے پہ نہیں جس طریقے پہ عوام قائل ہے، عوام اسباب سے ہٹ کے قائل ہے، ہم اس فیض کے قائل ہیں جو اسباب کے تحت، اور اسباب کے اندر قبر کا فیض یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اب دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی، حضرت عائشہ سے سفارش کی مجھے کہاں دفن کیا جائے؟ نبی کے ساتھ۔ کیوں؟ تاکہ نبی کی قبر پہ جو اللہ کی رحمتیں پڑیں گی وہ مجھ پہ بھی ہوں۔ تو یہ بھی تو قبر کا فیض ہے، سمجھ میں آ رہی؟ آدمی کے ساتھ ہم دفن ہوں تاکہ اس قبر کا فیض ملے۔ فیض ملنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا، ہم سے پوچھو۔ فیض ملنے کا مطلب جو اسباب کے تحت جو اللہ دے گا، یہ بزرگ نہیں دیں گے کہ بھائی اللہ ان کی قبر پہ جو رحمت بھیجے گا وہ رحمت ہماری قبر پہ بھی ہوگی۔ تو یہ بھی تو فیض کی ایک قسم ہے۔ ہم اس قسم کے قائل ہیں جو اسباب کے تحت ہو، جو اسباب سے ہٹ کر ہے اس فیض کے ہم قائل نہیں ہیں، جو شرک کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح حدیث میں آتا ہے فزورها فإنها انی نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فإنها تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو ہم قبرستان فیض حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ فیض ہمیں کیا ملتا ہے؟ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ یہ فیض ہے یا نہیں ہے؟